بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کے مسائل جاری ہیں، طواف تک کا ذکر ہو چکا ہے۔ اب یوں بتلا رہے ہیں کہ طواف کی 2 رکعات سے پہلے ملتزم پر آئیں جو حجر اسود اور دروازے کے درمیان کی جگہ ہیں، اپنے چہرے اور سینے کو کعبے کی دیوار سے چمٹائیں اور دایاں رخسار اس پر رکھیں، دایاں ہاتھ دروازے کی طرف اور بایاں حجر اسود کی طرف پھیلائیں اور پردے سے چمٹ کر دعا مانگے، اللہم رب ھذا البیت العتیق اعتق رقبتی من النار واعذنی من الشیطان الرجیم ووساوسہ۔ اے اللہ، اس بیت عتیق کے رب، میری گردن جہنم سے آزاد کر اور شیطان مردود اور اس کے وساوس سے پناہ عطا فرما۔ جو دعا چاہے مانگے، اور بھی دعائیں اپنی طرف سے جو چاہے مانگے۔ صفا و مروہ کی سعی۔ قرآن کریم کی آیت اس پر استدلال کرتی ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ تحقیقاً صفا اور مروہ اور ان کے درمیان میں سعی کرنا من جملہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں۔ جو شخص حج کرے بیت اللہ کا یا عمرہ کرے، اس پر ذرا بھی گناہ نہیں ان دونوں کے درمیان آمد و رفت کرنے میں، یعنی جس کا نام سعی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج یا عمرہ میں آنے کے بعد پہلے طواف میں 3 چکر رمل کرتے اور 4 چکر عام رفتار سے چلتے، پھر 2 رکعات نماز ادا کرتے، پھر صفا و مروہ کے درمیان سعی فرماتے۔ متفق علیہ۔ امام بخاری و امام مسلم رحمہم اللہ تعالی نے اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ طواف اور نماز طواف سے فارغ ہو کر حجر اسود کا استلام کرنا سنت ہے۔ پھر باب الصفا سے سعی کرنے کے لیے نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ سعی کے شرائط کیا ہیں؟ نمبر 1، صفا سے ابتدا کرے۔ نمبر 2، مروہ پر ختم کرے۔ اس کے برعکس کوئی مروہ سے شروع کرے تو پہلا چکر شمار نہ ہوگا۔ نمبر 3، 7 چکر لگائیں۔ صفا سے مروہ تک 1 چکر، پھر مروہ سے صفا تک دوسرا چکر شمار ہوگا۔ اسی طرح 7 چکر مکمل کرے جو مروہ پر مکمل ہوگا۔ حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا سے ابتدا فرمائی اور مروہ پر ختم کیا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ طواف رکن یعنی طواف افاضہ یا طواف قدوم کے بعد سعی کرے۔ طواف قدوم اور سعی کے درمیان وقوف عرفہ حائل نہ ہو، لہذا طواف قدوم کے بعد سعی کرنا ہو تو وقوف سے پہلے ہی کر لے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا، اور آپ کا فرمان ہے کہ اپنے مناسک یعنی حج و عمرے کے اعمال کو مجھ سے حاصل کرو۔ اگر طواف قدوم کے بعد وقوف عرفہ پایا جائے
تو اب طواف فرض کے بعد ہی سعی کر سکتا ہے۔ نفلی طواف کے بعد سعی ناکافی ہیں۔ سعی کو دہرانا سنت نہیں بلکہ مکروہ ہیں، اسی لیے طواف قدوم کے بعد سعی کی ہو تو طواف رکن کے بعد دوبارہ نہ کرے، کیونکہ یہ بدعت ہے۔ سعی کے سنن و آداب کو بتلا رہے ہیں۔ مرد کے لیے صفا مروہ پر ایک آدمی کی قامت چڑھنا سنت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں پر اسی طرح چڑھے یہاں تک کہ کعبۃ اللہ نظر آ گیا۔ امام مسلم نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ عورت کے لیے یہ سنت نہیں ہے۔ جو اوپر نہ چڑھ سکے اس کے حق میں واجب ہے کہ جہاں سے جا رہا ہے اس کو ایڑی اور جہاں جا رہا ہے اس کو پنجہ چھو جائیں۔ صفا و مروہ دونوں جگہ ہر کسی کو ہر چکر میں درج ذیل حدیث میں وارد ذکر کرنا سنت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی طویل حدیث میں ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کے قریب پہنچے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اس آیت کی تلاوت فرمائی اور فرمایا جہاں سے اللہ نے ابتدا کی قرآن میں بھی وہیں سے ابتدا کرتا ہوں۔ پھر صفا پر اتنا چڑھ گئے کہ بیت اللہ نظر آ گیا تو قبلہ رو ہو کر توحید و تکبیر کے کلمات کہے اور پڑھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ پھر دعا مانگی، اس طرح 3 مرتبہ پڑھا، یعنی ذکر و دعا کو 3 مرتبہ دہرایا۔ پھر مروہ پر بھی صفا کی طرح ہی عمل کیا۔ امام مسلم اور امام ابو داؤد نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ ہر چکر کے ابتدا و انتہا میں عام رفتار سے چلے، درمیان میں 2 سبز نشانات کے درمیان جو مشہور اور معروف ہیں، مرد تیزی کے ساتھ دوڑے۔ امام مسلم نے اس روایت کو نقل کیا ہے، اور عورت کو دوڑنا سنت نہیں ہے۔ سعی کے دوران یہ دعا پڑھنا سنت ہے، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت الاعز الاکرم۔ پھر یہ پڑھے اللہم اجعلہ حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعیا مشکورا وتجارتا لن تبور یا عزیز یا غفور۔ سعی میں قرآن کی تلاوت افضل ہے۔ سعی کے 7 چکروں کو مسلسل یعنی پے در پے ادا کریں، اسی طرح طواف اور سعی کے درمیان بھی تسلسل ہو۔ سعی کے لیے طہارت یا ستر عورت شرط نہیں ہے، البتہ طواف کے شرائط اور سنتیں یہاں سنت ہیں۔ سوار ہو کر سعی کرنا جائز ہے، لیکن عذر نہ ہو تو پیدل بہتر ہے۔ سعی کے دوران گفتگو وغیرہ کے لیے رکنا، ٹھہرنا اور اس کے بعد 2 رکعات نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ وقوف عرفہ کے تعلق سے ذکر کر رہے ہیں، فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، سورہ بقرہ کی آیت ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں پھر جب تم لوگ عرفات میں ٹھہر کر وہاں سے واپس آنے لوگو تو مشعر حرام کے پاس یعنی مزدلفہ میں آ کر شب کو وہاں قیام کر کے خدا تعالی کی یاد کرو۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، یہ بھی سورہ بقرہ کی ہی آیت ہیں۔ پھر اس میں اور بات بھی یاد رکھو کہ جیسا قریش نے دستور رکھا تھا، تمام حجاج تو عرفات ہو کر پھر وہاں سے مزدلفہ کو آتے تھے اور وہ مزدلفہ میں ہی رہ جاتے تھے، عرفات نہیں جاتے تھے۔
یہ جائز نہیں ہے، بلکہ تم سب کو ضرور ہے کہ اسی جگہ ہو کر واپس آؤ جہاں اور لوگ جا کر وہاں سے واپس آتے ہیں۔ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حج عرفہ ہیں۔ جو 10 ذوالحجہ کی شب فجر سے پہلے عرفہ پہنچ جائے اس کا حج مکمل ہوا۔ امام احمد، ابن حبان، حاکم، دارقطنی، بحقی وغیرہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ حج عرفہ ہے یعنی وقوف عرفہ حج کا اہم ترین رکن ہے کہ وہ فوت ہو گیا تو اس سال حج فوت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم الترویہ 8 ذوالحجہ سے پہلے خطبہ دیا جس میں مناسک حج سے آگاہ فرمایا۔ حاکم، بحقی وغیرہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ سنت یہ ہے کہ امام یا اس کا نائب 7 ذوالحجہ کو، جس کو یوم الزینہ کہتے ہیں، ظہر کی نماز کے بعد اور جمعے کا دن ہو تو جمعہ کی نماز کے بعد ایک خطبہ دے جس میں حجاج کرام کو دوسرے دن یعنی 8 تاریخ کو، جس کا نام یوم الترویہ ہے، صبح زوال سے پہلے مینا روانگی کا حکم دے۔ 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ، 10 کو یوم النحر، 11 کو یوم القر، 12 کو یوم النفر الاول اور 13 ذی الحجہ کو یوم النفر الثانی کہا جاتا ہے۔ اس خطبے میں آئندہ مسجد ابراہیم، جس کا نیا نام مسجد نمرہ ہے، اس کے خطبے تک کے مناسک سکھلائیں۔ سارے خطبوں میں آئندہ کے سارے مناسک و اعمال سکھلائیں تو یہ زیادہ بہتر ہیں۔ تمتع کرنے والے اور جو حضرات مکی ہیں، مکی حضرات کو احرام کے بعد مکہ سے روانگی سے پہلے طواف وداع کا بھی حکم دیں کہ یہ ان کے لیے مستحب ہیں۔ سنت ہے کہ امام دوسرے دن 8 تاریخ کو نماز فجر کے بعد حجاج کرام کو لے کر مینا کے لیے روانہ ہو۔ اگر جمعے کا دن ہو تو جس پر جمعے لازم ہیں وہ فجر سے پہلے ہی روانہ ہو۔ مینا میں ظہر سے 9 تاریخ کی فجر تک 5 نمازیں ادا کرے اور شب گزارے۔ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں سورج طلوع ہونے تک ٹھہرے رہے۔ امام مسلم نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ 9 ذوالحجہ کو سورج کی روشنی پھیلنے کے بعد عرفہ کے لیے روانہ ہو اور عرفہ کے قریب میدان نمرہ میں زوال تک ٹھہرے رہیں۔ پھر امام لوگوں کے ساتھ مسجد ابراہیم علیہ السلام جائیں اور 2 خطبے دیں۔ پہلے خطبے میں عید کے خطبے تک آئندہ پیش آنے والے مسائل سے آگاہ کریں اور بکثرت دعا و تحلیل کی ترغیب دیں۔ خطبہ خفیف ہو، ہلکا ہو، پھر اتنی مقدار بیٹھ جائیں کہ جتنی مقدار میں سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھی جائیں۔ پھر دوسرے خطبے کے لیے کھڑا ہو تو مؤذن اذان شروع کرے اور اذان ختم ہونے تک خطبے سے بھی فارغ ہو جائیں۔ دوسرے خطبے میں صرف ذکر و دعا مقصود ہیں، اس لیے ساتھ ہی اذان کو بھی مشروع کیا تاکہ جلد نماز شروع ہو جائیں۔ بعد میں ظہر عصر جمع تقدیم کے ساتھ ادا کرے۔ عرفات مزدلفہ میں جمع اور قصر سفر کی وجہ سے ہیں، لہذا جو شرعی مسافر ہو وہی اس پر عمل کرے، جو مکی ہو یا مکہ میں ہمیشہ کے لیے مقیم ہو وہ جمع اور قصر نہ کرے۔ البتہ جو حج کے اعمال سے فارغ ہو کر مدت اقامت تک مکہ میں ٹھہرے رہے بغیر اپنے وطن لوٹنے کا ارادہ رکھتا ہو وہ بھی شرعی مسافر ہیں اور وہ بھی جمع اور قصر کر سکتا ہے۔
نماز سے فارغ ہونے کے بعد غروب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں عرفات میں وقوف کریں۔ غروب تک تلبیہ، ذکر و اذکار، تلاوت و درود اور دعاؤں میں مصروف رہیں۔ ترمذی کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل دعا عرفہ کے دن ہیں، اور میں نے اور سابقہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم نے جو پڑھا اس میں افضل یہ ہیں: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ بیہقی میں یہ اضافہ ہے: اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا اللہم اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ یہ دعائیں پڑھیں۔ ایک روایت میں یوں ہیں کہ جو عرفہ کے دن 1000 مرتبہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کرے اور جو مانگے اللہ اسے عطا فرمائیں گے۔ سورہ حشر کی تلاوت کرنا اور تمام مسلمان مرد عورت کے لیے دعائیں کرنا سنت ہیں۔ میدان عرفات کا یہ مجمع دنیا کا عظیم ترین مجمع ہے، جس میں اللہ کے اولیاء کرام اور مخصوص بندے بے شمار موجود ہوتے ہیں، اور یہ ثابت ہے کہ اللہ تعالی وقوف کرنے والے حجاج کرام کی وجہ سے ملائکہ کے روبرو فخر کرتے ہیں، لہذا اپنے ظاہر و باطن کو تمام نامناسب اور مذموم صفات سے فارغ اور صاف و پاک رکھ کر ممکنہ حد تک خشوع و خضوع اور تذلل و زاری کے ساتھ دعا و ذکر میں خوب کوشش کرے۔ یہ ایسی مبارک جگہ ہیں جہاں آنسو بہائے جاتے ہیں اور لغزشوں کی معافی ہوتی ہیں۔ دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا رہیں۔ دعا وغیرہ کو زیادہ بلند آواز سے نہ پڑھے۔ عذر نہ ہو تو سائے میں نہ رہے بلکہ دھوپ میں رہیں۔ اس دن خوب صدقہ کرے اور اللہ سے حسن ظن رکھیں۔ آج کے دن سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے خلاصی حاصل ہوتی ہے۔ درمیان عرفہ جبل الرحمہ پر چڑھنے سے گریز کریں، یہ بدعت ہے۔ وقوف عرفہ میں طہارت اور استقبال قبلے کو ملحوظ رکھیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور اس پیغام کو آپ تمام مسلمانوں تک پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ اس سال نہ صحیح آئندہ ہی، اور جو اس سال حرم میں رہ کر سعودی عرب میں رہ کر حج کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے اور آئندہ کے لیے ہمیشہ کے لیے یہ پیغام لوگوں تک پہنچ جائے اور سب کے لیے اس سے نفع حاصل ہو۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔